بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازین اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے اور آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج آپ کو قابل دست اندازی جرائم اور ناقابل دست اندازی جرائم اور پولیس افیسر کی ذمہ داری کے بارے میں بتاؤں گا۔ تھوڑی سی یہاں پر قابل دست اندازی جرائم کی اور ناقابل دست اندازی جرائم کی تفصیل بیان کروں گا مختصراً، اور دوسرا آپ لوگوں کو میں کیس لاس کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا، یعنی کہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں عدالتی نظائر کہتے ہیں یا لیگل ریفرنسز کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اگلی سلائیڈ پر۔ قابل دست اندازی جرائم Cognizable Offences ایسے جرائم جن کی پولیس FIR درج کر کے کاروائی کر سکتی ہے وہ قابل دست اندازی جرائم ہوتے ہیں، اور پولیس دفعہ 156 یعنی کہ جو کرمینل پروسیجر کوڈ ہے اس کا سیکشن 156، اس کے تحت انڈر سیکشن 156 کرمینل پروسیجر کوڈ ایسے جرائم کے تمام الزامات کی تحقیقات کرنے کی مجاز ہے، یعنی کہ پولیس باؤنڈ ہوتی ہے کہ جو قابل دست اندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں ان کی تحقیقات کرے کرمینل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 156 کے تحت۔ تاہم اب ناظرین تھوڑا سا یہاں پر میں لیگل ریفرنسز دوں گا، عدالتی نظائر سے ہم لوگ بات کریں گے، کیس لاس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تاہم ایسے الزامات میں نامزد اشخاص کو اس وقت تک نہیں پکڑا جا سکتا جب تک کوئی معقول اور قابل اعتماد ثبوت موجود نہ ہو۔ لیگل ریفرنسز ہیں ناظرین، YLR 2151 2014 PLD 2008 LAH 479۔ ناظرین چلتے ہیں اب اگلی سلائیڈ پر۔ ناقابل دست اندازی جرائم جو ہوتے ہیں Non-Cognizable Offences، ناظرین یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں، نوٹ کریں۔ ناقابل دست اندازی جرائم کی تفصیل ضابطہ فوجداری کرمینل پروسیجر کوڈ جو ہمارا 1898 ہے اس کی جو دفعات ہیں 194 195 196 124 108 ان کے تحت یہ ناقابل دست اندازی پولیس کی جو تفصیل ہوتی ہے وہاں پر آپ ان کے تحت اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ ناقابل دست اندازی پولیس ایسے جرائم جن میں پولیس FIR کرنے کی مجاز نہیں ہوتی وہ ناقابل دست اندازی جرائم ہوتے ہیں۔ تاہم ناقابل دست اندازی جرائم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجرم نے جرم نہیں کیا، بلکہ جرم سرزد ہوتا ہے مگر اس میں FIR درج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا لیگل ریفرنس ہے ناظرین YLR 2207 2015۔ ناظرین میں نے اپنے یہ جو منتھلی ڈائجسٹ ہیں ان کے جو مخففات ہیں ان کے حوالے دیے ہوئے ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی، ان کے ریفرنس کا میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر بتانا نہیں دوبارہ کیا، سمجھ لیں معذرت کے ساتھ کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگلی سائیڈ میں چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی SHO جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے یا پولیس افسر کی ذمہ داری کیا ہے اس میں ان دونوں قسم کے جرائم میں، قابل دست اندازی پولیس اور دست اندازی پولیس میں۔ ناظرین جب کوئی شخص پولیس کے پاس کسی جرم کی شکایت لے کر جاتا ہے تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امر کا تعین کرے کہ جرم قابل دست اندازی ہے یا ناقابل دست اندازی ہے۔ اس لیے SHO یا کسی پولیس افسر کو یہ رپورٹ لکھوانے والے شخص کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ جس جرم کی رپورٹ لکھوا رہا ہے آیا کہ وہ قابل دست اندازی جرم ہے یا ناقابل دست اندازی ہے۔ اپنے پیسوں کے چکروں میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے اس شخص کو۔ پولیس اپنی رشوت کے چکر میں رہتی ہے اور ان کو اگنورنٹ
رکھا جاتا ہے، وہ اگنورنٹ ہی ہوتے ہیں، لا علم رکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوگی، آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر ناظرین جو آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو براہ مہربانی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔